مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن ایکٹ پر عمل کیا جائے یا سپریم کورٹ کے حکم پر چلا جائے، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں نئی درخواست دائر کر دی۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں لکھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے ہمیں خط لکھا ہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ عدالتی فیصلے واضح ہیں کہ پارلیمنٹ کی دانش کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترمیمی ایکٹ پر عمل درآمد نہ کرنا بھی سوالیہ نشان ہوگا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے معاملے پر چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس پاکستان نے جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی 11 وجوہات بتائیں۔ چیف جسٹس نے اپنے جواب میں لکھا، جسٹس منیب اختر کا سینئر ججز سے رویہ انتہائی سخت تھا۔ جسٹس منصور، قانوناً آپ یہ بھی نہیں پوچھ سکتے میں تیسرا رکن کسے نامزد کروں کسے نہ کروں۔ جسٹس منیب نے درخواست گزاروں کے قانونی حق کے برخلاف ارجنٹ آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا۔ چیف جسٹس نے لکھا کہ جسٹس منیب اختر نے کمیٹی کے ایک معزز رکن سے غیر شائستہ، درست اور نامناسب رویہ اختیار کیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ آرڈیننس کے بعد پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے تمام فیصلوں کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم کیا جائے۔ تحریک انصاف نے پریکٹس پروسیجر ترمیمی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کی جانب سے دائر درخواست میں وفاق، وزارت قانون اور سیکریٹری صدر مملکت کو فریق بنایا گیا ہے۔ مجوزہ آئینی ترمیم پر آج اپوزیشن کی بڑی بیٹھک، بیرسٹر گوہر کی قیادت میں وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات طے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے جمعیت علماء اسلام فیض سے رابطہ کیا گیا، جس کے بعد دونوں جماعتوں کی جانب سے آج ملاقات طے کی گئی۔ ملاقات میں دونوں جماعتوں کی لیگل ٹیمز کی شرکت بھی متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے گورنر پر مرضی کا وائس چانسلر لگانے کے الزام پر گورنر نے بھی جواب دے دیا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا کہ حکومت پنجاب کی جو سمری مسترد کی اس میں لکھا ہے کہ پروسیس پر انگلیاں اٹھی ہیں، میری کسی کو وائس چانسلر لگانے کی کوئی خواہش نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں کہ وہ مجھے 2 کروڑ تو کیا 2 روپے بھی بھیجے، ایک کا نام بتا دیں جو میں نے لگانے کا کہا ہو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے نامزد کردہ وائس چانسلرز پر کرپشن الزامات ہیں، جبکہ مریم نواز نے کہا تھا کہ گورنر پنجاب یونیورسٹی میں اپنا وائس چانسلر لگوانا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواست سماعت 2 اکتوبر کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی بانی رکن اکبر ایس بابر کو نوٹس جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے 3 مارچ کے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف کیس میں درخواست گزار اکبر ایس بابر کو ذاتی حیثیت میں یا وکیل کے ذریعے پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کا 11% شرح سود پر قرض وصولی کا پول کھول دیا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی جانب سے نجی بینک سے 11% کی بھاری شرح سود پر قرض وصولی کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو اس قسم کا کمرشل قرضہ لینے کا نہیں کہا تھا، جبکہ وزارت خزانہ نے دعویٰ کیا کہ ابتدائی طور پر اس قرض کے حصول میں ہچکچاہٹ کا شکار تھے، لیکن دیگر ذرائع سے قرض کے حصول میں ناکامی کے بعد یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ سینٹ قائمہ کمیٹی قانون اور انصاف نے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کا بل مؤخر کر دیا۔ اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سینیٹر اون عباس بپی نے کہا، میرا بل ابھی ملتوی کر دیں، ابھی حکومت جو بھی ترامیم کر رہی ہے کر لے، جنوبی پنجاب کو صوبہ بعد میں بنا لیں گے۔ سینیٹر انوشا رحمان نے کہا کہ آپ اپنے بل کو واپس لے لیں، کیوں ملک کے مزید ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ اگر ملک ٹکڑے ہونے کی بات ہے تو پھر 1 یونٹ بنا لیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ حکومت سرکاری سطح پر نئے صوبوں کے قیام کی مخالف نہیں ہے۔ مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے 30 ستمبر تک ڈی سی لاہور کو درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ درخواست گزار کا موقف تھا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی سالگرہ 5 اکتوبر کو ہے، اس لیے پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ مینار پاکستان میں شام 5 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ ورلڈ یوتھ چیمپئن باکسنگ میں پاکستان کے عثمان وزیر نے بھارتی حریف کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ پروفیشنل باکسنگ کا پاک بھارت ٹاکرا پاکستان کے عثمان وزیر نے 1 منٹ 5 سیکنڈ میں ہی جیت لیا۔ بھارتی باکسر عثمان وزیر کے 2 مکے بھی برداشت نہ کر سکا۔ باکسنگ رنگ میں عثمان وزیر کی یہ مسلسل 14ویں کامیابی ہے۔ بھارتی باکسر کو شکست دینے کے بعد عثمان وزیر نے دونوں ممالک کے وزراء اعظم سے اچھے روابط قائم کرنے کی اپیل کر دی۔